بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے اقبال کا تصور خودی، جبر و قدر اور حیات بعد الموت۔ اقبال کے یہاں خودی کا لفظ غرور اور تکبر یا انا کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد عرفان ذات یعنی اپنی صلاحیتوں کو جاننا، پہچاننا اور اپنی خوبیوں اور خامیوں کا ادراک ہے۔ اقبال فرماتے ہیں خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی، ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر، خودی کا نشے من تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ اقبال نے تربیت خودی کے 3 مراحل بیان کیے ہیں: اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرتا ہے اور اپنے نفس پر قابو پاتا ہے اور ان تمام خواہشات کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے جو اس کے مقاصد کے حصول میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، تو پھر وہ نیابت الہی کا اہل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر انسان کو اپنا نائب یا خلیفہ بنا کر بھیجا تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اے پروردگار، ہم دن رات تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور تو اس مخلوق کو اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہے جو زمین پر جا کر فساد پیدا کرے گی اور سرکشی کرے گی۔ فرشتوں کے اس اعتراض کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی نیابت کا بوجھ انسان کے کندھوں پر ڈالا، انسان کو خیر اور شر میں تمیز سکھائی، صحیح اور غلط کا راستہ بتایا، اچھے اور برے کا فرق سمجھایا اور پھر اس کو یہ اختیار عطا کیا کہ وہ جو راستہ چاہے اس کا انتخاب کرے۔ ہماری تقدیر میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے وہ ہمارے عمل، ہماری جدوجہد اور ہماری دعاؤں کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ انسان کے لیے وہی سب کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو ہم جتنی محنت کرتے ہیں ہمیں اس محنت کا ثمر اور پھل ہماری محنت کے حساب سے، ہماری صحیح کے حساب سے ضرور دیا جاتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو اقبال کی شاعری، اقبال کا کلام، اقبال کی گفتگو ہمیں ایک قوم ہو کر زندہ رہنے کی اہمیت سے آشنا کرتی ہے۔ مرنے کے بعد قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق ہمارے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے ایک بوند کو ایک محفوظ مقام پر نہیں رکھا اور اس کے بعد اس کو ایک لوتھڑے میں تبدیل نہیں کیا، اور پھر اس لوتھڑے کو ہم نے گوشت کی شکل نہیں دی، اور پھر اس گوشت کے اوپر ہم نے ہڈیاں نہیں بنائیں، اور پھر گوشت اور ہڈیوں کو باہم یکجا نہیں کیا، اور کیا اس کے بعد ہم نے اسے انسانی شکل نہیں دی اور تمام انسانوں کو اس دنیا میں علیحدہ علیحدہ شکلوں میں نہیں بھیجا۔ تو جب ہم کچھ بھی نہیں تھا اس کے باوجود ایک تخلیق کر کے اس کو دنیا میں بھیجنے پر قادر ہیں، تو ہم موت کے بعد انسان کو دوبارہ زندگی عطا کرنے پر قادر کیوں نہیں ہیں؟
یہ مختصر سی زندگی ہمارے اعمال کی جزا اور سزا کے لیے کافی نہیں ہے، اسی لیے حیات بعد الموت کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ ایک سچا بندہ، ایک ایسا شخص جس کی خودی مستحکم ہو، اسے موت سے کسی قسم کا خوف نہیں، لیکن خودی سے نا آشنا شخص ہمیشہ موت سے گھبراتا اور ڈرتا ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد اور حشر کے دن دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے کا مرحلہ یا پہلے کی کیفیت برزخ کہلاتی ہے، یعنی مرنے کے بعد اور حشر کے دن اٹھائے جانے سے پہلے کی جو درمیانی کیفیت ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ تو قیامت کے روز تمام انسانوں کے گلوں میں توق ہوں گے، ان کے ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال ہوں گے، اور وہ ان نامہ اعمال کو دیکھتے ہوئے اپنی جزا اور سزا کے فیصلے خود کر سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے اور ہر ایک کے اعمال سے واقف ہے۔ اقبال کے یہ چند تصورات تھے جن پر آج کی گفتگو میں ہم نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس حوالے سے آپ نے کوئی نہ کوئی اچھی بات ضرور سیکھی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔